آگے ہے ہماری سورۃ النحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. شہد کی مکھی کی مثال دی. یہ چھوٹی سی ایک مکھی ہے, وہ تمہارے لیے اتنا صحت بخش رس نکالتی ہے اللہ کے اگائے ہوئے پھولوں میں سے, پھلوں میں سے. وہ رس اتنی قدرت والا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ شہد, انجیر یہ چیزیں استعمال کرتا ہے وہ بیمار نہیں ہوگا. بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے اس شہد میں. اب دیکھیے شہد کی مکھی چھوٹی سی ہے, اس کے علاوہ اگر آپ غور و فکر کریں اس میں گھوڑوں کا بھی ذکر ہے. یہ گھوڑوں کی اللہ نے کس میں بیان کیا؟ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا, حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ اپنی اولادوں کو تیر اندازی, گھڑ سواری اور تیراکی سکھاؤ. یہ تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ. کیوں؟ پہلے جنگیں ہوتی تھی, یہ چیزیں ضروری تھی, ان چیزوں کا آنا انسان کے لیے ضروری تھا. تیر اندازی بھی کام آتی ہے جنگوں میں, جہاد کے لیے, گھڑ سواری بھی, تیراکی بھی. یہ تین چیزیں کرنے کا حکم دیا. آپ غور و فکر کریں جانوروں میں کہ اللہ عز و جل نے گائے دیکھے, گائے کے جو سسٹم ہے ایک طرف سے وہ گوبر اتنا پھیلا روٹ چیزیں نکل رہی ہیں, پیشاب نکل رہا ہے, درمیان سے اللہ عز و جل صبح دودھ نکالتا ہے جو کہ دنیا میں نہایت ہی عمدہ شربت ہے. کتنی پاکیزہ چیزیں اللہ عز و جل سسٹم دیکھ کے کیسا بنایا ہے. انسان اگر ان چیزوں میں غور و فکر کرنے لگ گیا نا وہ کبھی بھی بے ایمان نہیں بن سکتا. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان دیکھیں, میرے نزدیک تو وہ سارے بیوقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو آخرت, ان کو اپنی موت تک یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ ایک ہے. تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیتے کہ جو سائنسدان سینکڑوں کی تعداد میں بلیک ہول کی تلاش میں مر گئے, اپنی تحقیقیں ضائع کی, پیسہ ضائع کیا, اگر سورۃ النجم پڑھ لیتے اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ جو بلیک ہول ہے, وہ جو خلا ہے, وہ چھوٹا ہے, تو اسی وقت ایمان نہ لے آتے. سائنس پریشان ہے, ہر چیز قرآن کے آگے سجدہ کر دی. ہر علم دنیا کا دیکھ لیں, چاہے وہ فزکس ہے, وہ کیمسٹری ہے, وہ بایولوجی ہے, جو بھی علم ہے, سائنس ہے, ریاضی ہے, تمام کے تمام علوم قرآن کے آگے سجدہ کرتے ہیں جب قرآن کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ تمام کی تمام جو تحقیقات تھی یہ قرآن نے ہمیں بتا دی.